آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وأہل سنتہ وأولیاء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا أقول لكم ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب گرہائے عقیدت، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وتم برہانہ کا بحساب ان گنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس خالق حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل و تصدق سے عظیم کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت کے لیے آج آپ کو اور ہم کو حضرت عزیزم حضرت علامہ مولانا اصغر تبسم صاحب ان کی وساطت سے 1 گھنٹہ ہمیں درس قرآن میں آپ کو ہم سب کو شامل ہو کر نیکیاں کمانے کی توفیق ہوئی۔ اللہ کا آپ پر بہت کرم ہے، اہل محلہ پر بہت کرم ہے کہ اس دور میں اس مختصر سی مسجد میں اتنا عظیم کام اس کا آغاز اللہ نے اپنے فضل سے حضور کے دامن کرم کی برکت سے فرما دیا، اور یہ بھی آپ کی سعادت ہے کہ
کچھ علماء وہ ہوتے ہیں جو سیڈیاں اور کیسٹیں اور یوٹیوب اور فیس بک سے جمعے پڑھاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں اس لحاظ سے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھی حضرت علامہ مولانا اصغر تبسم صاحب اللہ کے فضل سے ہر خوبی کے مالک ہیں، دین دنیا کے دونوں علوم سے اللہ نے ان کو آراستہ فرمایا ہے اور انہوں نے یہ آغاز کروایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اللہ اس کو ہمیشہ جاری و ساری فرمائے گا۔ قرآن کی جب بھی بندہ خدمت کرتا ہے وہ معروم نہیں ہوتا، اللہ کریم مزید اس سے خدمت در خدمت لیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے۔ ایم فل کا میرا مقالہ قرآن مجید پر ہے، لاہور یونیورسٹی سے قرآن مجید کی وجوہ حذف کا تحقیقی جائزہ، یعنی بظاہر قرآن کے الفاظ کچھ ہیں، بیچ عربی میں کچھ لفظ پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ ہم نکالیں گے تو پورا مطلب درست بنے گا قرآن مجید کا، پورا مفہوم ہمیں سمجھ آئے گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ قرآن مجید کی دوسری خدمت اللہ نے تجوید و قرات کے لحاظ سے 2 کتابیں جو ہے وہ لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ زینت القرات جو ابھی 1 ماہ ہوا ہے داتا حضور کے اس عرس پر چھپی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری کتاب قرات کی مقدمۃ الجزریہ، اس کی شرح زینت المقدمہ، وہ بھی عنقریب انشاءاللہ چھپنے والی ہے۔ تو یہ قرآن مجید سے جب ہم ایک تعلق قائم کریں گے تو پھر یہ قرآن مجید اتنا سخی ہے کہ دن بدن ہمیں اپنی خدمت میں مست کر دے گا، اور ایک قرآن کے علم سے ہم فارغ نہیں ہوں گے، دوسری کی سوچ آ جائے گی، یوں کرتے کرتے ہماری ساری زندگیاں گزر جائیں گی، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کا کما حق ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ جی، قرآن مجید کے لیے بہت سارے علوم کا حاصل کرنا اور اس کے ترجمے کے لیے، اس کے مطالب کی تہہ تک پہنچنے کے لیے، اس کے مفاہیم کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے، اور جتنے قرآن کے علوم ہیں یہ ایک انوکھی بات ہے کہ ان کے لیے اللہ رسول نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی۔ کوئی نوجوان ہو، کوئی میڈیم لائف کا ہو، کوئی آخری ادھیڑ عمر میں پہنچا ہو، عمر رسیدہ ہو، قرآن کے جتنے علوم ہیں جس وقت اللہ کا اس کے سینے پر کرم ہو جائے گا، اس کے دل سے آواز اٹھے گی، نہیں یار داڑھی سفید ہو گئی، ابھی تک میں نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ صحابہ اکرام کی عمریں بیت گئی، ایک بوڑھے بزرگ شام سے تشریف لائے، بالکل سفید ریش ہو چکے تھے، اور جب وہ تشریف لائے تو اس ٹائم دور حکومت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے، اور پیدل مارچ آئے، اور داڑھی ان کی گرد و غبار سے جو ہے وہ لت پت تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بابا جی کیا کام ہے، کہاں سے تشریف لائے؟ عرض کی یا امیر المومنین میں ملک شام سے آ رہا ہوں۔ کہا کیا اتنا دور سے پیدل چل کے آ رہے ہو، کوئی بہت بڑا کام ہوگا؟ ذرا غور کرنے آپ نے کہ ہم کس زمانے میں جا رہے ہیں، اور وہ لوگ فکر آخرت کتنی کرتے تھے، اور فکر آخرت والے کام کتنا ذوق اور جذبے سے کرتے تھے، اور آج ہمارا ایمان کمزور کیوں ہو رہا ہے، ہم پیچھے کیوں چلے گئے؟ اس کی وجوہات بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بیان ہوں گی۔ عرض کی یا امیر المومنین داڑھی میری سفید ہو گئی، عمر میری 80 سال کو کراس کر گئی، آپ جانتے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے نماز میں شک تھا۔ میں نے کہا دیہات میں رہتا ہوں، ادھر کوئی سکھانے والا نہیں ہے، عمر کی بارگاہ میں چلا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہ ہو سکتا ہے کہ عمر کے پاس جا کر میری نماز درست ہو جائے۔ ذرا غور کرنا، عربی سے بات کر رہا ہے، عجمی عربی سے بات نہیں کر رہا۔ شام کا ایک عرب کنٹری کا ملک ہے، اور وہاں سے تشریف لانے والے بزرگ عربی میں بات کر رہے ہیں، اور کن سے کر رہے ہیں؟ امیر المومنین سے کر رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم سے کر رہے ہیں، جن کے صدقے ماہ رمضان کی 20 رکعت تراویح کی جماعت کا اعزاز امت کو ملتا ہے۔ ان سے بات کس کی کر رہے ہیں؟ حضور ابھی نماز صحیح نہیں ہوئی، آپ حضور سے پڑھتے رہے،
آپ نماز صحیح کرا دیں۔ ابھی یہ نماز کی بات ہے، حضرت فاروق اعظم آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ انہوں نے کتنے عرصے میں پڑھی ہے؟ 2.5 سال لگائے صرف سورہ بقرہ حضور سے ترجمہ، تفسیر، مطلب، مفہوم پڑھنے کے لیے، اور 2.5 سال کے بعد جب سورۃ بقرہ مکمل ہوئی اللہ کی راہ میں بہت سارے جانور ذبح کیے کہ یا اللہ شکر ہے کہ عمر نے تیرے محبوب پر نازل شدہ قرآن اس کے 2.5 پارے ان کی تفسیر مکمل کر لی۔ کتنے عرصے میں؟ 2.5 سال کے عرصے میں۔ آج ہمیں شرم لیک ہو جاتی ہے، لو جی 80 سال کے ہم ہو چکے ہیں، ہم پوچھیں گے مولانا صاحب کیا کہیں گے، یار ابھی تک تمہیں نماز نہیں آئی؟ نہیں بھائی، ام المومنین صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے دین کے اندر شرم و حیا کو ختم کر دیا۔ جی دین حاصل کرنا ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے، شرم و حیا رکھیں گے اپنا آخرت کا نقصان ہے، اپنے دل کے نور باطن کا نقصان ہے۔ اس لیے شرم و جھجک اتار کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کا دامن مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ تھامنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا میری امت پر کہ میری امت فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی، اس امت کے اندر بہت سارے فتنے، فرمایا جس طرح رات کی تاریکی ہوتی ہے رات کے اندھیروں کی طرح میری امت کے اندر فتنے گھس آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ان فتنوں کے حل کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم کون سی چیز اپنائیں گے کہ وہ فتنے جو ہے ان کا سد باب ہو جائے گا اور ہم اپنے آپ کو اور اس امت کو ان فتنوں سے بچا سکیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا جب یہ تمہاری حالت ہو جائے گی اس وقت تم اس قرآن کا دامن پکڑ لینا جو قرآن پہلی قوموں کی بھی ہدایت کی باتیں تمہیں بتائے گا اور آنے والی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ بھی تمہیں بتائے گا۔ جب قرآن کا دامن تم تھام لو گے اللہ تمہیں فتنوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اور وہ ہستی جن کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ، میں آپ کو پہلے عرض کر رہا ہوں کہ حوالہ کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی، یا جو مکتبہ فکر بیٹھے ہوں ہر طرح کے قرآن کے سارے ہی محتاج ہیں، قرآن کے ہم سارے محتاج ہیں، جس مکتبہ فکر سے تعلق ہے میرا خیال ہے قرآن کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے سمجھانے کی، اگر اللہ نے سمجھ دے دی تو انشاءاللہ جو ہے دنیا آخرت میں عیدیں ہو جائیں گی، اور اگر ہم نہ سمجھا سکے تو پھر ہمارے سمجھانے میں قصور ہو سکتا ہے۔ جی تو وہ ہستی جن کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، حضور نے فرمایا جس بات پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو جائیں گے تم سمجھ لینا کہ میں بھی اس بات پر راضی ہوں، ان کی بات میری بات ہے۔ ویسے بھی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مقدمہ مشکات میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فعل آپ کی تقریر، یعنی آپ کے سامنے کام ہوا آپ نے خاموشی اختیار کی، فرمایا یہ صحابی کا کوئی بات کوئی عمل اور صحابی کے سامنے کوئی کام ہوا انہوں نے خاموشی اختیار کی ہو، فرمایا یہ سارے کا سارا حدیث ہی کہلاتا ہے، یہ حدیث ہی میں شمار ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود جس بات پر راضی ہو جائیں گے تم سمجھ لینا ان کی بات میری بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تمہیں کس طرح کسی بندے کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہے؟ فرمایا اس کی جانچ پڑتال کا کیا آلہ ہوگا تمہارے پاس؟ تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں عاشق رسول ہے، وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے محبوب سے بھی پیار کرتا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ کیسے چلے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ وہ قرآن سے پیار کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ رسول کا وہ محب ہے، اور قرآن سے اگر اس کو پیار ختم ہو گیا ہے تو سمجھ لو کہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس لیے قرآن سے ہم نے تعلق قائم کرنا ہے۔ جی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن مجید 2 طرح کا ہے، ایک ناظرہ خوانی ہے، قرآن دیکھ کر پڑھنا ہے،
اور ایک قرآن کو یاد کرنا ہے، جی اپنے سینے میں اس کو زبانی محفوظ کرنا ہے۔ فرمایا جو بندہ قرآن مجید کو زبانی پڑھتا ہے اللہ اسے 1000 اجر عطا کرتا ہے، اور جو بندہ دیکھ کر پڑھتا ہے اللہ 1000 نہیں 2000 اجر عطا فرماتا ہے۔ معلوم ہوا قرآن بڑا سخی ہے، اگر حافظ پڑھتا ہے اسے بھی ثواب دیتا ہے، اگر کوئی ناظرہ خان پڑھتا ہے اسے بھی ثواب دیتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ناظرہ خان عمر کی قید کوئی نہیں ہے، حضور نے فرمایا کوئی آخری عمر میں قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، فرمایا پڑھتے پڑھتے اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کا وعدہ اجل آ جاتا ہے، فرمایا قبر میں جائے گا اللہ اس کو عذاب دینے کی بجائے قرآن کا نسخہ قبر میں بھی اس کو پکڑا دے گا۔ معلوم ہوا جو قرآن سے پیار کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں شرماتے نہیں ہیں، آخری لائف میں آخری زندگی کے حصے میں بھی قرآن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، قرآن انہیں بڑھاپے میں بھی جو ہے قبر کا عذاب نہیں ہونے دیتا۔ قرآن سے جو پیار کرے گا قبر کا اس کو عذاب۔ آج ہم مسلمان دور ہو گئے، آج کون سا مسلمان نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو دیکھیں نا قرآن سے اگر پیار ہو جائے تو قبر کا عذاب اٹھ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کے بعد سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، پابندی سے اپنی ساری زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، فرمایا جب وہ مرے گا اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ بلکہ امام سیوطی نے شرح صدور میں لکھا بعض روایات میں کہ اس سے حساب بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اس کی تلاوت کرنے والا جب قبر میں جائے گا نا، فرشتے آئیں گے عذاب والے، اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سورت اللہ اس کو مجسمہ عطا فرمائے گا، سورہ ملک کو ایک اللہ مجسمہ عطا کرے گا، اور یہ ایک حیت اور شکل میں آگے آ جائے گی، فرشتوں کو کہے گی کہ نہ اس بندے کو عذاب نہیں دینا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ ہم سے پیار کرتا تھا، ساری زندگی عشاء کے بعد سورت ملک پڑھتا رہا۔ کہا نہیں ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کا جس طرح ہمیں حکم ہے۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوگا؟ یہ سورہ اللہ کی بارگاہ میں چلی جائے گی، مولا اس قرآن سے پیار کرنے والے بندے کے جو عشاء کے بعد سورہ ملک روزانہ پڑھتا تھا، روزانہ تلاوت کرتا تھا، اگر اس بندے کو تو نے عذاب دینا ہے تو مجھے پھر قرآن کے ورقوں سے نکال دے۔ اللہ کریم فرمائے گا اس کو جانے دو، یہ قرآن سے پیار کرنے والا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور کریں، ہم نے اپنی عادت کو چینج کرنا ہے۔ ہم عشاء کے بعد کی خبریں سن لیتے ہیں، عشاء کے بعد کی نیوز کی ہم سٹڈی کر لیتے ہیں، لیکن ہم عشاء کے بعد مسلمان آج بھول گئے اس بات کو کہ عشاء کے بعد ہم نے پہلا کام سورہ ملک کا کرنا ہے۔ 29ویں پارے کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، پہلے ابتدائی 2 رکوع ہم نے 5 منٹ لگا کے پڑھ لینے ہیں، پھر دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ جی تو ذرا آپ غور کریں، دیکھ کر قرآن پڑھنے والے کو اللہ زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ قرآن سخی نہیں ہے، میں نے تو قرآن یاد نہیں کیا، آپ سے قرآن کو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا جو زبانی، سرکار نے فرمایا جو زبانی پڑھے گا اسے کتنا ثواب ملے گا؟ 1000 نیکیوں کا، اور جو دیکھ کر پڑھے گا اللہ 2000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، دیکھ کر پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ بڑھاپے تک اللہ کرم فرمائے گا، بینائی چلتی رہے گی، آنکھوں کا نور جو ہے برقرار رہے گا۔ جی اس لیے، اور پھر دیکھیں قرآن مجید ایسا سخی ہے، دنیا کی کوئی بھی آپ زبان لے لیں، دنیا کی کوئی بھی آپ کتاب لے لیں، ایسا نظام نہیں ہے کہ سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی ثواب ملتا جائے۔ قرآن اگر سمجھ آ جائے تو ہماری رہبری کا کام دیتا ہے، اور قرآن اگر سمجھ نہ آئے پھر بھی بندہ اس کی تلاوت کر لے اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، آج تک کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ لو جی میں نے قرآن مجید کو جو ہے مکمل سمجھ لیا ہے۔ قرآن کا آغاز با سے ہو رہا ہے، اختتام سین پہ ہو رہا ہے۔
بسم اللہ سے آغاز ہوتا ہے، من الجنت والناس پر اختتام ہوتا ہے۔ آپ با سے آغاز ہے اور سین پہ اختتام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بس جس نے قرآن سے دامن قائم کر لیا، بس یہ قرآن اس کو کافی ہے۔ اور اگر اس لفظ کو بے سین کو الٹ کریں گے پھر بن جائے گا سب، بس سب کچھ قرآن مجید کے اندر تمام علوم موجود ہیں۔ تورات اس کے اندر موجود ہے، زبور اس کے اندر موجود ہے، انجیل اس کے اندر موجود ہے، ساری پہلی جتنی کتابیں ہیں سب قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر آپ کو وہ کتابیں ان کے الفاظ سمجھ نہ آئیں، آپ نے فقط الف لام میم پڑھ دیا، آپ نے لوح قرآنی پڑھ دی، ہا میم عین سین کاف پڑھ دیا، کاف ہا یا عین صاد پڑھ دیا، جی الف لام را پڑھ دیا، جی یہ سارے الفاظ آپ کو ان کا مطلب مفہوم بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن اللہ کریم فرشتوں کو فرمائے گا میرے قرآن سے وابستہ ہو گیا یہ بندہ، اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اگر یہ الف پڑھے گا جتنی مرتبہ اس کو 10 نیکیاں دینی ہیں، الف کے بعد لام پڑھے گا تو 10 اور بڑھا دینی ہے، اس کے بعد میم پڑھے گا 10 اور بڑھا دینی ہے۔ سرکار نے فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ کیسی لطف کی بات ہے کہ ہم جس کو ایک سمجھ رہے ہیں، ہم اگر ایک سمجھ کر بھی پڑھیں گے اللہ کریم ہمیں 3 کا یعنی 30 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ ذرا غور تو کریں، قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا بہت سارے لوگ مجھے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ مجھے پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ مجھے پڑھتے ہیں تو ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے پڑھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، قرآن ایک ہے، پڑھنے والے 2 طرح کے طبقے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کچھ پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، کچھ پڑھیں گے ہدایت پا جائیں گے، کچھ بھٹک جائیں گے، کچھ سیدھی راہ پہ چل جائیں گے۔ حالانکہ قرآن ایک ہے، لیکن بھائی کبھی چیز ایک ہی ہوتی ہے، نظر 2 طرح کی ہوتی ہے۔ کبھی چیز، میں آپ کو مثالوں سے سمجھاؤں گا، چیز کبھی ایک ہی ہوتی ہے، دیکھنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا دیکھنے والوں کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ قرآن ایک ہے، جو اعتراض کی نظر سے پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، جو ہدایت لینے کی نیت سے پڑھے گا ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ حضور کی ذات ایک ہے۔ ابو لہب آتا ہے تو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا برا چہرہ میں نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا۔ یار غار آتے ہیں، حضور کا چہرہ انور دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حسین چہرہ میں نے کہیں بھی مشرق و مغرب میں نہیں دیکھا۔ جبریل امین کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها ولم ارى قبله ولا بعده، کہ یا رسول اللہ میں نے مشرق مغرب کو چھان لیا ہے، آپ جیسا نہ پہلوں میں دیکھا ہے نہ کبھی بعد میں دیکھ سکوں گا۔ یار غار فرماتے ہیں آپ جیسا حسین میں نے کبھی بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا صدقتا، ابو بکر تم نے بھی سچ کہا۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے جو تبصرہ کیا حضور نے وہی جواب دیا صدقتا۔ یار غار نے جو تبصرہ کیا حضور نے فرمایا صدقتا۔ ذات تو ایک ہے نا، کیوں جی؟ ذات تو ایک ہے لیکن نظریہ الگ الگ ہے، سوچ الگ الگ ہے۔ جس کا اندر جتنا روشن ہوگا قرآن پڑھے گا روشن سے روشن تر ہوتا جائے گا، اور جو اس نیت سے قرآن پڑھے گا، مجھے کوئی ایسی آیت مل جائے جس میں یہ لکھا ہو کہ ہمارے آقا علم غیب نہیں جانتے، اس نے کب ہدایت پانی ہے؟ اسے وہ تو آیت نظر آ جائے گی، لیکن ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء پر اس کی نظر نہیں پہنچے گی۔ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ جی
اب وہ جو ایت ہے کہ اللہ کے پاس ہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذاتی علم غیب اللہ ہی کے پاس ہے، ذاتی حضور کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ جب چاہے اپنے محبوب کو عطا فرما دے، اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے۔ جب وہ عطا کر دے، عطا بھی اسی کو کرے گا جو اس کی عطا لینے کے قابل ہوں گے، ہر کسی کو نہیں۔ جی تو معلوم ہوا کہ قرآن ایک ہے، کہیں وہ فرماتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور کہیں وہ اللہ خود فرماتا ہے میں رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہوں علم غیب دینے کے لیے چن لیتا ہوں۔ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، بات فقط نظر کی ہے۔ جس کی نظر مکمل پڑی اس نے کہہ دیا حقیقی علم اللہ کے پاس ہی ہے، علم غیب کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جی حقیقی علم اللہ کے پاس ہی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جس نے پورا قرآن پڑھا وہ کہے گا نا، اللہ کے پاس بھی ہے، اور اللہ جسے عطا کرتا ہے ان کے پاس بھی آ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو کوئی پڑھ کے یہ کہے کہ ساری خوبیاں تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حضور کی تعریف کرنے کا کوئی ہمیں حکم ہی نہیں، تو پھر ورفعنا لک ذکرک کا کیا مطلب ہوگا؟ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ معلوم ہوا قرآن وہ بھی ہے، قرآن یہ بھی ہے۔ جب پورا قرآن پڑھیں گے اور عشق کی نظر سے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ قرآن سمجھ آئے گا۔ پورا قرآن دیکھ لیں، آج تک جتنے مترجمین ہیں 30 سے زیادہ ہوں گے اردو والے، یا ایھا النبی کے لفظ کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا۔ جو مرضی آپ ترجمہ اٹھا لیں، ہر ایک یہی کہے گا یا ایھا النبی، اے نبی، یہ ترجمہ کرے گا۔ جتنے بھی مترجمین آپ اٹھا لیں، ایک اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ذات ہے، جنہوں نے ترجمہ پورا اردو کی مکمل ترجمانی کی، اور مصر میں گولڈ میڈلسٹ بھی اس ترجمے پر جو ہے وہ دیا گیا، وہ کنز الایمان ہے۔ کنز الایمان میں یا ایھا النبی کا ترجمہ یہ نہیں کہ اے نبی، ترجمہ یہ ہے کہ اے غیب کی خبریں دینے والے۔ نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے، حضور کا معنی ہی حاضر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ترجمے سب نے کیے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کامل ہے، کوئی لفظ ایسا نہیں چھوڑا کہ جو ادھورا ہو، اور حدیث کے مطابق قرآن کا ترجمہ ہے۔ ذرا غور کرنا جملے پر، حدیث کے مطابق قرآن کا ترجمہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا جی، قرآن کا ترجمہ ہے اور حدیث کے مطابق ہے؟ آپ کو ایک مثال دے کر عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک عام فام ہر مسلمان پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے لیجئے، ایک بسم اللہ ہے نا، ایک بسم اللہ ہے نا، اس کا آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے، کتنی وابستگی ہے، اور کتنی ہماری قرابت ہے، کتنی دوری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ ہے جی؟ جی آگے، ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی بسم اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب ان بزرگوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، اس ہمارے نوجوان بھائی نے بھی ترجمہ کیا ہے، دونوں ترجمے ہیں، اور بالکل اس طرح مترجمین نے ترجمے کیے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حدیث کے مطابق ترجمہ کون سا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان رحم والا ہے، یہ بھی ترجمہ ہے، اور یہ بھی ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ دونوں ترجمے ہیں جی، لیکن حدیث کے مطابق کون سا ترجمہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان حدیث کے مطابق ترجمہ ہے، حدیث کے مطابق قرآن کا ترجمہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امر، ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ کی، فرمایا کل امر ذی بار لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر،
فرمایا جو کام بھی اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتہ رہ جاتا ہے یا ادھورا رہ جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ جی اب ذرا غور کریں، شروع کرتا ہوں جب ترجمہ کیا تو لفظ شروع سے ہوا۔ حدیث نے کہا ہے اللہ کے نام سے جو کام شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ ایک ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، پھر کرتا کرتی بھی کہنا پڑتا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں، کرتا کرتی یہ بھی کہنا پڑتا ہے۔ جی مرد ہوگا تو وہ کہے گا کرتا ہوں، عورت ہوگی وہ کہے گی کرتی ہوں، الگ الگ کرنا پڑے گا نا۔ جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر عورت تلاوت کر رہی ہے تو اس نے یہی نیت کرنی ہے نا کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتی ہوں۔ جی یہی ترجمہ بھی اس نے کرنا ہے۔ مرد ہے اس نے کہنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جی دونوں ترجمے ہیں نا، لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے جو کام اس کا آغاز نہ ہو جائے تو وہ ادھورا اور بے برکتہ رہتا ہے۔ اب اللہ کے نام کو سب سے پہلے ترجمے میں کس نے لایا؟ جنہیں امام اہل سنت اعلی حضرت کہتے ہیں۔ آپ نے نہ کرتا کرتی کہا، نہ کوئی مختصر ترجمہ کیا اور جامع کیا، اللہ کے نام سے شروع، بس یہ بھی نہیں کرتا کرتی نہیں، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ اب مرد ہے عورت ہے دونوں پر یہ ترجمہ درست ہے، کرتا کرتی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اللہ کا نام بھی شروع میں لے آئے۔ اب یہ ترجمہ حدیث کے مطابق ہو گیا۔ حدیث نے جس کا مطالبہ کیا کہ جب کسی کام کا آغاز کرو اللہ کے نام سے آغاز کرو، حدیث نے یہ نہیں کہا کہ شروع کے لفظ سے آغاز کرو، حدیث نے کہا اللہ کے نام سے شروع کرو، اللہ کے نام سے شروع۔ جب آپ یہ ترجمہ کریں گے بسم اللہ کا، ترجمہ درست ہو جائے گا۔ اور پھر کئی بھائی ہمارے کرتے ہیں کہ بہت مہربان رحم کرنے والا ہے تو وہاں آتی ہے اردو میں جہاں ایک کوئی بات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ادھوری نہیں ہوتی، پوری ہوتی ہے۔ تو الرحمن الرحیم علماء موجود ہیں، اللہ موصوف ہے اور رحمان صفت ہے، الرحیم بھی صفت ہے۔ اللہ کی ایسی ذات ہے جو بہت مہربان رحم والی ہے، اور موصوف صفت سے جملہ پورا نہیں ہوتا، علماء موجود ہیں وہ جملہ ادھورا ہوتا ہے۔ جہاں جملہ ادھورا ہوتا ہے وہاں ہے وغیرہ نہیں آتا۔ یہ البشیر شرح نحو میر علامہ غلام جنان میرٹھی صاحب نے اس کو اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ جی تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اس طرف ہم نے آنا ہے تو ہم نے ترجمہ سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم صرف اور نحو سیکھیں گے۔ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف جتنے بھی علوم ہیں سب کی ماں ہے اور نحو باپ ہے۔ ماں اور باپ کے بغیر آگے ترقی نہیں کی جا سکتی، نہ اولاد ہوتی ہے نہ نسل کا سلسلہ بڑھتا ہے۔ جب تک ہم صرف نحو نہیں سیکھیں گے قرآن کے مکمل مطالب 40 روزہ فہم قرآن میں ہمیں نہیں آئیں گے۔ 40 روزہ یا ماہ رمضان کے ایک مہینے کے اندر ہمیں فہم قرآن نصیب نہیں ہوگا۔ صرف بھی پڑھنی پڑے گی، نحو بھی پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے، ترجمے کی طرف نہیں آتے، آپ چاہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید میں جو ہے وہ قرات کے ساتھ تلفظ کے ساتھ پڑھ لوں، ٹھیک تو کر لوں قرآن کو، پھر ضروری ہے کہ آپ قرات پڑھیں۔ اور پورا میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ 95% ہماری خواتین 95% اور ہمارے بھائی 70% وہ ہیں جو قرات سے بالکل دور ہیں، اور تلفظ جب تک درست نہیں ہوتا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اس کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اگر کوئی مخرج نہ نکالے، تلفظ صحیح نہ کرے، الحمدو نہ پڑھے، الحمدو پڑھ دے، الحمدو نعوذ باللہ من ذالک، اس کا معنی ہے ساری گلی سڑی چیزیں اللہ کے لیے۔ بتاؤ کتنا فرق پڑ گیا؟ کیوں بزرگوں؟ کتنا فرق پڑ گیا ترجمے میں؟ الحمدو صحیح تلفظ کے ساتھ ہے، ہاں اپنے مخرج سے ادا ہو رہی ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ بن رہا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جی اور اگر ایک بندہ تلفظ نہیں کرتا، جیسے ہم کسی بزرگ کو نماز کے لیے آگے کھڑا کر دیتے ہیں، انہوں نے کچھ صورتیں یاد کی ہوتی ہیں، واللہ اکبر الحمدللہ، الحمدو کا معنی تو کیا ہے؟ ساری سڑی گلی سڑی چیزیں ساری اللہ کے لیے، یہ تو کفر ہے۔ گلی سڑی چیزوں کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف تو کرنی نہیں چاہیے۔ اب تلفظ نہ ہونے کی وجہ سے بھی معنی بدل گیا، اس لیے علامہ محمد بن محمد جزری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا والاخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آسم لانہ بہ الالہ انزلا وہکذا منہ الینا وصلا۔
فرماتے ہیں ذہن میں رکھ لو قرآن کو قرات کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم ہے. من لم یجود القرآن آثم، فرمایا مقتدی ہو یا امام ہو، اگر قرآن کو تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا. حجت الاسلام حضرت محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک بندہ قرآن مجید پڑھا رہا ہے، بہت عرصے سے پڑھا رہا ہے، وہ حفظ پڑھا رہا ہے یا ناظرہ پڑھا رہا ہے، لیکن اس نے قرات کوئی نہیں پڑھی ہوئی، قرآن پڑھا رہا ہے. فرمایا اجرت کا مستحق ہے کہ نہیں؟ اس کو اس پڑھانے کا کچھ نہ کچھ دنیاوی صلہ دینا چاہیے کہ نہیں؟ ویسے تو قرآن کا کوئی حق نہیں نہ ادا کر سکتا، ہم سمجھے بھی ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا ہے یا قرآن پڑھانے والے کا ہم نے حق ادا کر دیا ہے. ہماری تو اب امت مسلمہ کو یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے مطلب ہے کہ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھانی ہے تو ہم کہیں گے ٹیوشن سنٹر بہت اعلیٰ ہونا چاہیے جی، وہاں مطلب لیڈیز ہوں یا دوسرے ٹیچر ہوں، وہاں مطلب ہے کہ امریکن ہوں، خوب انگلش جانتے ہوں جی، پڑھے لکھے ہوں. بھائی اتنی فیس لیں گے؟ کوئی نہیں یار، فیس کی کوئی بات نہیں، بچے کی اب پڑھنے کی عمر ہے، بچہ اچھے طریقے سے مطلب پڑھ لے گا تو کل آگے مزید باقی علوم پک کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. لیکن قرآن مجید کی جب باری آئے گی تو پھر ہم نے کوشش کرنی ہے کوئی ہم نبی نہ رکھ لیں جو اس کو پکڑا دیں، ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے جو لخت جگر تھے، ایک ہی ان کے صاحبزادے تھے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے حماد. حضرت حماد اپنے صاحبزادے کو آپ نے ایک استاذ رکھے، قرآن مجید ان سے پڑھایا. آپ کی تو چونکہ زیادہ مصروفیات تھیں، وقت نہیں تھا، امام صاحب نے قرآن مجید پڑھایا اور جب قرآن مجید پورا ہوا تو 5 درہم استاد صاحب کو دیے. جب 5 درہم استاد صاحب کو دیے نا تو استاد صاحب نے شکریہ ادا کیا. ذرا قابل غور بات ہے، قابل غور بات ہے، آپ سنیں گے تو پھر آپ مطلب تک پہنچیں گے. کہا جی شکریہ. امام صاحب نے فرمایا میری آج کے بعد آپ سے توبہ ہے، میرا تو یہ دل تھا کہ میں قرآن حدیث کے جتنے علوم میں آپ سے پڑھاؤں گا، لیکن یہ آپ نے اتنا بڑا قرآن پڑھا دیا، میں نے 5 درہم دیے، یہ 5 درہم دنیا کی گھٹیا کمینی ایک تھوڑی سی دولت ہے، اس پر کیا شکریہ ہے؟ اس پر آپ نے کیوں شکریہ ادا کیا ہے؟ اتنا بڑا اللہ کا کلام 30 پارے قرآن مجید پڑھا دی ہے، 5 درہم پر آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں. 5 درہم 30 پاروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ تو دنیا کی گھٹیا دولت ہے. میں اس لیے آپ سے آگے نہیں علوم پڑھا رہا کہ جو اتنے تھوڑی سی دولت کا شکریہ ادا کر رہا ہے وہ کس طرح آگے قرآن حدیث کی لذت سے وہ کیسے آشنا ہے. فرمایا آج کے بعد آپ سے نہیں پڑھانے، استاد بدل لوں گا. جو دنیا کی دولت جتنی دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں، اس کے مقابلے میں قرآن کو ہر دولت سے اعلیٰ سمجھیں. اور امام غزالی نے احیاء العلوم کتاب کے اندر ایک روایت نقل کی کہ حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرما دی، اس کے سینے میں قرآن آ گیا، اب اس کے مقابلے میں وہ دنیا کی کسی دولت کو اعلیٰ سمجھتا ہے تو اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی، سرکار نے فرمایا ناقدری کی ہے. قرآن بہت اعلیٰ ہے اور قرآن بڑا سخی ہے. قرآن پڑھانے والے کو اللہ بڑا نوازتا ہے، بڑا نوازتا ہے، بڑا نوازتا ہے. جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کا خادم جو قرآن پڑھانے والا ہے، قرآن سکھانے والا ہے، وہ اتنا سکھاتا ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا بھی وقت نہیں ملتا. فرمایا اللہ اسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ عطا فرما دے. یہ تو اتنی بڑی سخی کتاب ہے. اللہ اکبر. اور آج ہمارا اس سے پیار ختم ہو گیا ہے. باقی میرے 21 منٹ رہ گئے، آپ نے توجہ خصوصی فرمانی ہے. ہمارا پیار ختم ہو گیا ہے، ورنہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ حضور نے فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی. فرمایا قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، اس کا سلسلہ کبھی ختم نہ کیا کرو. اور کہیں فرمایا یہ نہیں کہ اپنے آغاز، دن کے آغاز کا ہم نے اخبار سے مطلب آغاز کرنا ہے، دن کا آغاز ہم نے اللہ کے کلام سے کرنا ہے. سرکار فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبَ الْقُرْآنِ یاسین. فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن مجید کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے.
اور فرمایا من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت لہ حوائج بالنہار، فرمایا دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے گا، اللہ دن کی ساری ضرورتیں اس کی پوری فرما دے گا۔ آج ضرورتیں کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ اب مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، قرآن سے ہمارا کتنا پیار ہے، قرآن کی ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں، ذرا غور تو کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جس جیل میں انتقال ہوا 7000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا ہے۔ ہم جن کو غوث اعظم کہتے ہیں ایک دن کو ختم کرتے تھے، ایک رات کو کرتے تھے، اور 15 سال عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ میں نے، جو بخاری کے شارح ہیں، عمدۃ القاری بخاری کی شرح لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں نماز وتر کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، 3 قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ اور آپ ذرا غور تو کریں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماہ رمضان میں 61 قرآن مجید ختم کرتے تھے، ایک دن کو، ایک رات کو، اور ایک نماز تراویح، 61 قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ذرا آپ غور کریں، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جنوار کے اوپر سوار ہوتے دوسری طرف پورا پاؤں کستے رکھتے، قرآن پورا ختم کر لیتے۔ آپ کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے میں اس کا جواب دے کے جاؤں گا۔ جی ذرا غور کریں، علامہ ابو بکر خطیب بغدادی روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرنے کا معمول تھا۔ آپ کہیں گے اتنا بڑا قرآن مجید اتنے تھوڑے وقت میں کیسے پڑھا گیا؟ اتنا بڑا قرآن مجید اتنے تھوڑے وقت میں کیسے پڑھا گیا، ختم ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ جی تو علامہ عبد الوہاب شرانی الیواقیت والجواہر کے اندر اس کا جواب نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ یبسط زمانا طویلا ما قصدہ لقوم آخرین۔ آپ فرماتے ہیں کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوتا ہے، اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے تھوڑے وقت کو بھی لمبا فرما دیتا ہے، اس کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت غزالی زماں علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا تھا کہ معراج کو دیکھ لو، 18 سال کا عرصہ ہے، سرکار تھوڑے وقت میں راتوں رات طے کر کے آ گئے۔ آپ ذرا غور کریں۔ اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ مقدار 50,000 سنہ، فرمایا قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا ہوگا، ہم کیسے طے کریں گے؟ فرمایا اللہ اپنے فضل سے یوں طے کر دے گا تم سمجھو گے جیسے ہم نے ایک نماز پڑھی ہے، جیسے ایک نماز پہ تمہارا وقت صرف ہوتا ہے، قیامت کا ایک دن کا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، 50,000 سال گزر جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، حضرت غوث اعظم، یہ ساری ہستیاں قرآن کی تلاوت کرتی تھیں، لیکن ان کے وقت کو اللہ نے لمبا کر دیا، اس میں برکتیں ڈال دی، اور آج ہم وقت دیتے ہی نہیں کہ برکت ہمارے قریب آئے۔ آج ہم قرآن کو وقت نہیں دیتے، قرآن سے ہم پیار نہیں کرتے۔ اگر ہم پیار کریں تو قرآن کتنا نوازتا ہے۔ ایک اور بات آپ کو تاریخی عرض کروں، آج تک جو ابھی تک تحقیق ریسرچ ہوئی ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تحفہ اثنا عشریہ تک ابھی تک جو تحقیق ہوئی ہے، 4 ایسی ہستیاں گزری ہیں قرآن سے اتنا ان کو پیار ہو گیا تھا، اتنا پیار ہو گیا تھا کہ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر ان 4 ہستیوں نے کیا کیا، 2 رکعتوں میں پورے 30 پارے ختم کر دیے۔ 2 ہستیاں صحابہ میں سے ہیں اور 2 ہستیاں تابعین میں سے ہیں۔ صحابہ میں سے امیر المومنین داماد رسول، جن کے متعلق حضور نے فرمایا تھا وہ اتنا شرم و حیا کے پیکر ہیں، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں عطا کرتا، سب کی سب یکے بعد دیگرے، میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور حکومت میں سب نمازیوں کو نکال کر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کر 2 رکعتوں میں قرآن مجید ختم کیا۔ جی پورا قرآن مجید
2 رکعتوں میں ختم کیا۔ جو قرآن سے پیار کرتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے جب دنیا سے جاتے ہیں؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے قتل کر دیا، جام شہادت نوش کر گئے، تو راتوں رات آپ کی میت کو اٹھایا گیا، اور رات کو پیچھے کوئی جو ہے وہ آواز آئی تو چرپائی اٹھانے والے ڈر گئے کہ نامعلوم پیچھے پتہ نہیں کون ہے جی۔ پھر غیب سے آواز آئی، ڈرنا نہیں ہے، ہم فرشتے ہیں، اللہ نے عثمان غنی کی نماز جنازہ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اور بعض روایات میں آتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں ہم چرپائی لے کے اٹھا کے جا رہے تھے، قاری قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، قاری قرآن نظر نہیں آ رہا تھا، ہمیں پتہ چل گیا کہ رب نے فرشتے بھیجے ہیں جو میرے قرآن سے سچا پیار کرتے رہے، آج تم ان کی نماز جنازہ بھی تلاوت قرآن کے ساتھ لے کے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی، صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی، اور دوسرے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی شریف میں لیٹنگ کا آغاز کیا تھا جی۔ تو پھر سرکار نے فرمایا تھا کہ تم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا، اللہ تمہاری قبر کو روشن کرے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی پورا قرآن مجید خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعتوں میں پورے کا پورا قرآن ختم کر ڈالا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کے اندر جا کر پورا قرآن مجید ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری ہستی ہیں حضرت سیدنا امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کعبے والوں کو کہا تم میرا آدھا مال لے لو، اللہ نے مجھے بڑا مالدار بنایا ہے، آدھا مال لے لو، مجھے کعبے کے اندر 2 رکعتیں پڑھنے دو، میں نے پورا قرآن مجید ختم کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے 2 رکعت قرآن مجید کعبۃ اللہ کے اندر 2 رکعتوں میں ختم کیا۔ آج کوئی 2 رکعتوں میں قرآن ختم کر کے دے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے تمہاری فقہ ہم مان لیتے ہیں، امام اعظم کی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے نصف قرآن ایک پاؤں پہ، نصف قرآن دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید ختم کر دیا۔ جب ختم کر دیا پھر دعا مانگی، مولا اب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ امام اعظم نے عرض کی کہ مولا اگر ابو حنیفہ قیامت والے دن بخشا گیا تو یہ بھی بڑی تعجب والی بات ہو، مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ غیب سے آواز آئی، ابو حنیفہ تو نے قرآن سمجھ لیا ہے، ہم تجھ سے بھی راضی ہیں، اور جو تیرے مذہب حنفیت میں آئے گا قیامت تک ہم اس پر بھی راضی ہیں، اسے بھی جنت عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی ہستی کن کی ہے؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی پورا قرآن مجید کعبۃ اللہ کے اندر ختم کیا، 2 رکعتوں میں ختم کیا۔ آپ پھر اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا؟ سعید بن جبیر سجدے کی حالت میں تھے، پولیس آ گئی، سارے سپاہی آ گئے پولیس کے، انہوں نے کہا جی کہ حجاج بن یوسف نے آپ کو جو ہے وہ بلایا ہے، آپ نے ادھر آنا ہے، آپ مجرم ہیں۔ کہا ٹھیک ہے تھوڑا ٹھہر لینے دو۔ سجدہ کیا، دعا کی، درود پاک پڑھا، اور سپاہی آپ کو لے کر چل پڑے حجاج بن یوسف کے پاس۔ اللہ ہے ان اللہ یؤید ھذا الدین برجل الفاجر، یہ دین مولویوں کا محتاج نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ چاہے فاسق فاجر بندے سے بھی قرآن کا کام لے لے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، کتنے بندوں کا وہ قاتل تھا۔ سعید بن جبیر کا قاتل ہے جنہوں نے قرآن پورا کعبۃ اللہ کے اندر ختم کیا، تو آپ اندازہ کر لیں جی۔ کہا جی بلا رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں، چل پڑے۔ راستے میں جاتے جاتے نا آگے ایک پادری تھا، اس کی جھونپڑی آ گئی، رات ہو گئی، اس نے کہا یہاں سے آگے نہ جاؤ، جنگل ہے، شیر اور شیرنی رات کو جو ہے نا وہ حملہ کرتے ہیں، جو بھی آتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اب جو پولیس والے تھے انہوں نے کہا کوئی نہیں ٹھیک ہے جی، پادری ہے جو بھی، ہمیں کیا لگے، ٹھیک ہے رات گزارنی ہے، شیر شیرنی سے بچنا ہے۔ اندر گھس گئے۔ سعید بن جبیر سے جب کہا گیا، انہوں نے کہا میں مشرک کی پناہ کبھی نہیں لیتا، میری اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ پادری ہے، مشرک ہے، میں اس کی پناہ نہیں لیتا کہ میں اس کی جھونپڑی میں رات گزاروں جی۔ اور پتہ ہے نا پولیس والے ملے جلے ہوندے ہر طرف چل جاندے ہیں، لیکن عاشق لوگ ہر طرف نہیں جائیں گے۔ عاشق لوگ جو
کہیں گے وہ کریں گے، بدلیں گے نہیں، نہ ظالم کی حمایت کی ہے نہ ظالم کی حمایت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سعید بن جبیر نے کہا تم اگر جھونپڑی میں جاتے ہو، عیسائی کی جھونپڑی میں جاؤ، سعید بن جبیر نہیں جائے گا۔ جو 2 رکعتوں میں جس کو اللہ اتنا نوازے کہ 2 رکعتوں میں اپنے گھر کے اندر قرآن مجید پورا ختم کرا دے، وہ کسی مشرک کی پناہ لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سعید بن جبیر نے کہا تم نے لینی ہے تو لے لو، میرے اللہ کی مدد تو میرے ساتھ ہے، مجھے اس جھونپڑی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں جنگل میں رہ لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کی شان۔ وہ جھونپڑی میں چلے گئے پولیس والے، سپاہی، اور سعید بن جبیر جھونپڑی کے باہر اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا۔ قرآن سے لگاؤ، قرآن سے پیار، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ نہ شیر قریب آیا نہ شیرنی قریب آئی۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں لیلۃ الجن ایک موجود ہے۔ حضور جنوں کو مسلمان بنانے کے لیے گئے، حضور نے جب قرآن پڑھا، اس قرآن نے غیر مسلموں کو، عیسائیوں، یہودی، جنوں کو اسلام قبول کرایا ہے۔ جی جب وہ قرآن سنتے تھے نا، عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بھی، یہ عجیب کتاب ہے، ہدایت کی باتیں کرتی ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جی ایک رات میں حضور نے قرآن پڑھ کے کتنوں کو مسلمان کیا۔ حضرت سعید بن جبیر نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور ختم کی، اس کے بعد بیٹھے اور آد و وظائف کرنے کے لیے، شیر آ کے آپ کے پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر نہیں آئی، آپ کے پاؤں چاٹنا شروع ہو گئی۔ پولیس والے اٹھ گئے اور جھونپڑی والا بھی اٹھ گیا۔ سب سے پہلے پادری نے حضرت سعید بن جبیر کے ہاتھ چومے اور اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد جتنی پولیس تھے، سب پولیس مینوں نے حضرت سعید بن جبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی جی، اور کہا ہم نے لے کے جانا ہے۔ وہ تو حق میں وقت ہے، حجاج لے کے گئے۔ حجاج بن یوسف نے، جس نے قرآن کے اوپر اعراب اس کے دور میں لگے، زبریں، زیریں، شدے، مدے، غنے، جی رکوع، یہ ساری، یہ حجاج بن یوسف کے دور میں یہ ہوا کام سارا۔ تو حضور نے فرمایا نا، اللہ جب چاہتا ہے اس دین کی مدد فاسق فاجر بندے سے بھی لے لیتا ہے۔ یہ تو رب کا نظام ہے، اس نے اپنے محبوب کا دین قیامت تک رکھنا ہے جی۔ تو یہ ہستیاں تھیں، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ اچھا، ابان، حضرت ابان بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ جب مورخ اجلی کے انتقال کا وقت آیا نا، وہ بڑا قرآن سے پیار کرتے تھے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا جی، پھر کیا ہوا، ہم پاس تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو اوپر ایک چادر اوڑھ دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے سر والی جانب سے نور کی شعاعیں اٹھ اٹھ کر آسمان کی طرف گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پاؤں سے بھی نور کی شعاعیں اٹھ اٹھ کے آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مطلب ہے کہ ان کے سینے سے نوری شعاعیں نکل نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ ذہن میں رکھیں، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں، اور تلاوت نہیں ہوگی وہاں جنات اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے۔ حضور نے فرمایا سورہ بقرہ قرآن کی گھر پڑھا کرو تاکہ تمہارے گھر جنات سے ان کا صفا ہو جائے۔ آج کیوں گھر گھر میں پیروں کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ آج گھر گھر میں کیوں ایسا ہو رہا ہے جی کہ بچہ روتا ہے رات کو سوتا نہیں ہے؟ رات کو کب ہم نے سورہ ملک کی لوری دے کے سلایا ہے؟ رات کو ہم نے کب آیت الکرسی پڑھ کے سلایا ہے؟ حضور فرماتے رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، تمہارا گھر بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہارا محلہ بھی محفوظ ہو جائے گا، چوری ڈکیتی نہیں ہوگی۔ قرآن سے دور ہیں تو سارے کام ہو رہے ہیں، جس دن قرآن کے قریب آ گئے تو پھر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر بھولے سے بھی قرآن کو ہاتھ لگایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا جی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر سینے سے نور کی شعاعیں اوپر نکلی، اور پھر قرآن سے پیار کرنے والا ادھر بھی زندہ ہے، قبر میں بھی زندہ ہے۔ آپ نے اوپر سے چادر کو ہاتھ مارا اور اٹھ کے دیکھنا شروع ہو گئے۔ فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ قرآن سے پاؤں سے نور آسمان کی طرف جا رہا ہے، سر سے آسمان کی طرف، سینے سے آسمان کی طرف؟ کہا ہاں۔ فرمایا سورہ سجدہ سے پیار کیا کرو۔ جو پہلا نور نکلا نا عشاء کے بعد، میں سورہ سجدہ کی تلاوت کرتا تھا، پہلی 14 آیتوں کی برکت ہے کہ وہ پاؤں سے نور نکلا، پھر دوسری 14 آیتوں کی برکت ہے کہ سر سے نور نکلا، پھر اگلی آیات کی برکت ہے کہ سینے سے اللہ نے نور نکالا۔ فرمایا آخری نصیحت میری یہ ہے، قرآن پڑھا کرو، قرآن سے وابستگی اپنی قائم کرو جی۔
یہ کیفیت پھر ہوگی، قیامت والا دن آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ صرف قرآن جو حافظ قرآن ہوگا نا، اس کے والد کو بلا کر اس کی بڑی تعظیم کی جائے گی، نورانی تاج پہنائے جائیں گے۔ البسا والداہ تاج یوم القیامت دوہ اکثر من ضوء الشمس، فرمایا ایسا نورانی تاج حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر رکھا جائے گا، سورج سے بھی زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ ایک سورج پوری کائنات کو منور کر رہا ہے، پوری کائنات کی روشنی اگر لینی ہے، آج اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، آج قرآن مجید پڑھاؤ۔ اللہ کا شکر ہے اب قرآن مجید کا ترجمہ، اب قرآن مجید سکولوں میں بھی آ گیا، اب انشاءاللہ وہ انگریزوں کی غلاظت اللہ نے کرم کیا، اگر عاشق رسول حکمران آئے تو انشاءاللہ وہ صفا ہو جائے گی جی۔ اس لیے قرآن سے پیار کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں قرآن کو، اور جو جو علوم آپ کو اشارہ کیے ہیں بتائیں، جب تک وہ نہیں پڑھیں گے تو پھر بھٹکتے رہیں گے، اور اگر وہ پڑھ لیں گے، قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی کامیابی، قبر میں پھر مریں گے نہیں، زندہ رہیں گے۔ قرآن پڑھنے والا قبر میں، قرآن پڑھنے والا قبر میں۔ حضرت امام حسین کا تو سر اقدس بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا شہادت کے وقت۔ جن کے سار اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور قرآن سے وابستہ ہوتے ہیں، اللہ دشمنوں کے ہاتھوں سے نیزوں پر سر چڑھا کے بلند کراتا ہے۔ یہ میرے پیارے دیکھو ان کی شانیں، دشمنوں کے ہاتھوں میں بلند کرا رہا ہوں، کیونکہ یہ سر میری بارگاہ میں جھکے ہیں، سر میری بارگاہ میں جھکے ہیں، سجدے میری بارگاہ میں کیے ہیں۔ ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ زیادہ رکعتیں پڑھنا افضل ہے، زیادہ سجدے کرنا بہتر ہے، یا زیادہ لمحہ قیام کرنا بہتر ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں زیادہ سجدے بھی ٹھیک ہیں، لیکن زیادہ قیام کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ قیام جتنا زیادہ کرو گے اس میں کرو گے کیا؟ قرآن پڑھو گے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، فرماتے ہیں اس لیے زیادہ قیام کیا کرو، اور قرآن مجید جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیکھو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، یہ نہیں کہ رٹ لیا، وہ تو طوطے کو بھی آتا ہے، وہ تو نیٹ بھی پڑھتا ہے۔ حکم ہے سیکھو، قرآن کو سمجھو، عالم دین سے رابطے قائم کرو، ان سے حضرت فاروق اعظم کی سنت زندہ کرو۔ 2.5 سال میں ایک سورت ختم ہو رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ قرآن کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے بہت اچھا مبارک سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز علماء ہر مہینے آئیں گے، اور قرآن کی جو عظمت ہے اور اس کے مختلف جو ٹاپک ہیں انشاءاللہ ان پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ تو اس لیے قرآن مجید سے اپنا رابطہ قائم کریں، اور قرآن مجید کو پیار اور محبت کے ساتھ اتنا پڑھیں کہ ہدی للمتقین جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں شک شبہ نہیں ہے۔ آغاز ہی میں اللہ نے فرما دیا میرا کلام ہے، اس میں شک شبہ نہیں ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہ جو پرہیزگار بن چکے ان کے لیے ہدایت ہے۔ حکیم الامہ مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی مولا کے نا، فرمایا یہ جو پرہیزگار بن چکے ہیں، جو تمہیں نظر آئیں پرہیزگار، سمجھ لو کہ پیچھے فیضان قرآن کا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ہدی للمتقین، کہیں کہا ہدی للناس، میں سب لوگوں کے لیے ہدایت ہوں، کہیں کہا پرہیزگاروں کے لیے۔ علامہ قاضی بداوی فرماتے ہیں اس کا مطلب ہدایت تو سب کے لیے بن کر آیا، لیکن اس سے فیض کون لیں گے؟ جو پرہیزگار ہوں گے، جو متقی ہوگا، دن بدن قرآن کو پڑھتا جائے گا، اس کے چہرے کا نور، اس کے سینے کا نور بڑھتا چلا جائے گا۔ اور قرآن مجید سے جب پیار قائم کر لیں گے نا، پھر آپ کو زیادہ ڈاکٹر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے عرض کی میرے آقا سینے پہ درد ہو رہا ہے، درد جس کو آج کل بھی ہم کہتے ہیں نا ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے۔ عرض کی ابو سعید تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ عرض کی ہے۔ فرمایا کس لیے رکھا ہوا ہے؟ قرآن اتارو، پڑھو، سمجھو۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کھولا، پڑھا، تھوڑی دیر کے بعد پتہ ہی نہیں چلی درد کہاں سے آئی تھی کہاں چلی گئی۔ آج ہم نے ختم کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، ختم بھی پڑھیں بے شک، لیکن قرآن کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک شخص نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، حضور میرا درد سر بڑی ہوتی ہے، سر چکراتا ہے۔ کیسر روم نے بھیجا، آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے فرمایا ٹوپی کے نیچے رکھ لیا کرو، ٹوپی کے نیچے رکھ لی بسم اللہ کو جی، جب وہ رکھتے تھے درد سر ختم ہو جاتی تھی۔
اور پھر جب نکالتے تھے پھر درد سر شروع ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے قرآن سے وابستہ رہو گے تو اللہ تمہاری ساری دردیں ختم کر دے گا۔ ایک درد قرآن کا لے لو، قرآن سے پیار پیدا کر لو، انشاءاللہ العزیز دیکھنا پھر کہ قرآن تمہاری ایسی چیز ہے کہ جامع ترمذی میں آتا لا یشبع من علماء ولا یخلق من کثرت رد۔ علماء پڑھ پڑھ کر سیر نہیں ہوتے، اور بار بار پڑھنے سے باقی کتابیں پرانی ہو جاتی ہیں، اکتاہٹ ہو جاتی ہے، بار بار پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ فرمایا قرآن ایسا ہے بار بار پڑھو گے ہر دفعہ نئی لذت آئے گی، نئی روحانیت پیدا ہوگی۔ جی اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لیے سب سے بہترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ اس لیے ہم قرآن کو پہلے چومتے ہیں، کھولنے سے پہلے چومتے ہیں۔ جی یہ بتاتے ہیں کہ تیرا پیار ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اس لیے بھائی قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ہمارا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ اللہ کریم اس درس قرآن کو اخلاص کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہمیشہ جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بڑے غور سے سنا، ہمیں آپ کو سننے کا لطف آیا ہوگا، ہمیں سنانے کا لطف آیا ہے۔ جب قرآن پیار سے پڑھیں گے، دیکھیں نا اتنا دیکھ لیں کہ پورا قرآن مجید سورہ فاتح کے اندر ہے، اور سورہ فاتح کے سارے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علوم با کے نیچے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نا نقطہ تو تحت البا، با کے نیچے کا نقطہ میں۔ پھر آپ اندازہ لگا لیں کتنی عظیم کتاب ہے۔ ہمارا درس کا وقت ختم ہو چکا، کوئی سوالات آپ کے ہیں تو جیسے علامہ صاحب نے اعلان فرمایا اس کے مطابق حاضر ہے۔ درس کے حوالے سے کوئی سوال؟ جی